ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون صدق الله العظيم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کا انجام بتایا ہے جو نافرمانی بھی کرتے تھے اور نبیوں کے ساتھ اور نبیوں کے ماننے والوں کے ساتھ استہزاء بھی کرتے تھے، یعنی مزاح کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے۔ آج اس ہمارے مادی دور کے اندر اگر کوئی آدمی کسی کے ہاتھ بلیک میل ہو رہا ہے، جیسے ہمارا میڈیا کا دور ہے، ہر بندہ بلیک میلنگ میں لگا ہوا ہے، اس کے لیے مرد عورت کوئی بھی اس بلیک میلنگ کا شکار ہو رہے ہیں، یا اسی طرح جو ہے کوئی مرد عورت جو ہے اپنے زندگی کے معاملات میں کسی بندے کے ہاتھوں مجبور پریشان ہیں اور ان کا مزاح تمسخر اڑایا جا رہا ہے، یا آج ایسے ایپ ابھی چلے ہیں جیسا کہ موبائل کے اندر ان کو ایپ کو جیسے ہی آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کا پورا ڈیٹا، آپ قرضہ لینے کے لیے پلے اسٹور سے اسکیمیں ہیں، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کریں گے اور وہ فوراً جو ہے آپ کی گیلری، آپ کے جتنے کانٹیکٹ نمبر ہیں اور جو کچھ ہے سارا ان کے پاس چلا جائے گا اور آپ ان کے ہاتھوں پر بلیک میل ہوں گے۔ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ جتنا جدید نظام زیادہ ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی لوگ جو ہے خودکشی کی طرف اور اعصابی تناؤ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان تمام معاملات کے لیے یہ آیت کریمہ بہت بہترین عمل مجرب ہے۔ چونکہ اس کے شان نزول کو بھی دیکھا جائے، ترجمے کو بھی دیکھا جائے تو یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں۔ ہمارا چونکہ درس قرآن بترتیب الف لام میم سے چلا ہے، ابھی 14ویں پارے پر پہنچا ہے، ہر آیت کو تفسیر اور وظیفے کی شکل میں آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ایک تو آپ کو ترجمہ بھی پتہ چل جائے، تفسیر بھی، اور اس کا وظیفہ بھی آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے۔ اللہ نے قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں اتارا، قرآن پاک سے بڑھ کر کسی چیز میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔ آپ ایک آیت کو خالی پڑھ کے دعا کریں، اللہ آپ کا مسئلہ حل کر دے گا۔ تو اس لیے ہم صرف رہنمائی کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے کہ جو مشرک لوگ ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو نبی کے دشمن تھے یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے، تو ان لوگوں نے آپ کی نافرمانی کی، ہر بات کا رد کیا، تو اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکہ، کیا تم اس بات کا انتظار کر رہے ہو کہ تم پر فرشتے نازل کیے جائیں پھر بات مانو گے تم؟ جیسے آج بہت سے لوگ جو ہے وہ دین کی باتوں کو نہیں مانتے، بلکہ لوگ آج جو ہے دین پر، دینی باتوں پر اشکالات کرتے ہیں، بلکہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے، ہمیں یہ ہمارے ذہن نہیں مانتا، اپنے دماغ کے مطابق پرکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ان آج کے ان منکرین کے لیے بھی ایک اللہ کی طرف سے دھمکی ہے، گویا کہ سمجھانے کے انداز میں کہ بتاؤ تم پر فرشتے اتارے جائیں، او یا امر ربک، یا اللہ کا فیصلہ آ جائے تم پر، اللہ اپنا فیصلہ کر لے تم پر۔ اور فیصلہ اللہ کا کیا ہوتا ہے کہ اللہ نافرمان کو جکڑ لیتا ہے، اس کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ اب بڑے سے بڑے بدماش، بڑے سے بڑے آوارہ، بڑے سے بڑا فراڈی، بڑے سے بڑا اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھنے والا جب اللہ کی پکڑ میں آتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے چوہا ہے، اور پھر جب مر جاتا ہے تو اس کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا۔ تو انسان کی کیا ویلیو ہے؟ اللہ نے یہ 1400 سال پہلے کہا، اور یا امر ربک، یا اللہ اپنا فیصلہ کرے۔ اب بتاؤ، اب جو بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں، بڑے بڑے جو ہے جو بادشاہ گزرے ہیں، بڑے بڑے شہزادے گزرے ہیں، بڑے بڑے ڈاکو گزرے ہیں، بڑے بڑے آوارہ گزرے ہیں، آج ان کا کسی کو پتہ ہی نہیں، لیکن اللہ کے ولیوں کا آج بھی دنیا محبت کرتی ہے اور ان کی قبریں بھی لوگوں کے لیے جو ہے یہ ہدایت کا ذریعہ بنی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کذالک، اسی طرح فعل الذین من قبلہم، اللہ نے تم سے پہلوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا، تم سے پہلے بھی ایسے لوگ گزرے ہیں۔ یہ کب اترا؟ 1400 سال پہلے اللہ یہ جملہ کہہ رہے ہیں،
اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، اے مکہ کے بڑے بڑے مشرکوں جو ہٹ درمی کر رہے ہو، اور پھر مدینہ کے اندر عبداللہ ابن ابی جیسا منافق اور بڑے بڑے یہود اور نصارہ، اللہ اس لمحے یہ اتار کے کہہ رہے ہیں کہ کذالک فعل الذین من قبلہم، تم سے پہلے بھی ایسے ہی کام کر چکے ہیں، اور اس کے بعد بھی لوگوں نے ایسے کام کیے یا نہیں کیے، اور آج بھی ایسے ہی کام ہو رہے یا نہیں ہو رہے، اور آج بھی مخالفت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے نیک ولیوں کی، صحابہ کی، اہل بیت کی۔ تو فرمایا پہلوں کے ساتھ بھی گزر گیا، بہت پیچھے نہ جاؤ، تھوڑا پیچھے جاؤ اور پیچھے جاؤ، اپنا ماضی میں جھانکو، تمہیں پتہ چلے گا اللہ نے اپنے نافرمانوں کو کس طرح نشان عبرت بنایا ہے۔ پھر فرمایا وما ظلمهم اللہ، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ آج اگر کہیں ابو جہل پہ ظلم اللہ نے کیا، عتبہ پہ کیا، شیبہ پہ کیا، یا معتزلی فرقہ بنانے والا کہے، خارجی کہیں، ناسبی کہیں، جو ہے جتنے بھی ہیں منکرین ہیں، اور آج تک جتنے یہ سارے رہے ہیں، یہ سارے کہیں گے اللہ نے بڑا ظلم کر دیا۔ نہیں، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اور آج آپ سمجھ جائیں، جو آج کے اس دور میں حاضر ہے، جو زندہ ہے، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، پیسہ دیا ہے، تو اس کو غلط استعمال نہ کریں، لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں، لوگوں کے قبضے نہ کریں چیزیں، لوگوں کا پیسہ قبضہ کرنے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو غلط جو ہے الفاظ سے نہ پکاریں، ان کے تمسخر نہ کریں، بلیک میلنگ نہ کریں۔ یہ سارا پیسہ لوٹ کے آپ چاہے لاکھوں کروڑوں ڈالر اکٹھے کر لیں، لیکن تم سے بڑے بڑے مر گئے۔ فضل الرحمان نام تھا ایک بندے کا، اس نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا ڈیزائن کیا تھا اور مسلمان تھا، اور اس کا مجسمہ شکاگو میں نصب کیا گیا، اور وہ گیا کسی کام کے لیے سعودی عرب، اور ویسے بزنس ٹور تھا، وہاں فوت ہو گیا۔ سعودی حکومت نے کہا کہ اس بندے کو ہم پروٹوکول دیتے ہیں، کہاں دفن کرتے ہیں جہاں کے لیے آپ ترستے ہیں، آپ دعائیں کرتے ہیں، وہ جگہ کون سی ہے؟ دنیا کی سب سے بہترین جگہ بقیع قبرستان، جنت البقیع میں اس کو ہم تدفین کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بقیع میں دفن ہو گیا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، وہ جنت میں ہے۔ اب اس کو وہاں پروٹوکول سے کام دفن کریں گے۔ بیوی نے کلیم کر دیا عدالت انٹرنیشنل میں، نہیں ہمیں ڈیڈ باڈی دی جائے، اس لیے کہ انشورنس کمپنیوں نے اس کا پوسٹ مارٹم کروا کے ہمیں اربوں ڈالر دینے ہیں۔ اب اللہ نے ہم سے بقیع سے محروم کر، پیسہ کس کام آیا اس کے؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ پیسہ، یہ چیزیں، دھوکہ، فراڈ، لوگوں سے پیسہ لوٹنا، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرنا، لوگوں سے قرضہ لے کے، بینکوں سے قرضہ لے کے، حکومت کو لوٹنا، عوام کو لوٹنا، یہ سب چیزیں مر کے آج کتنے سیاستدان پاکستان قبرستانوں میں ہیں، ابھی فوت ہوئے ہیں، کچھ پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، یاد ہی کوئی نہیں کرتا ان کو۔ تو اس لیے یاد رکھیں سب نے ایسے ہی چلے جانا ہے۔ تو اب یہ جو آیت ہے یہ ان کے لیے پکڑ ہے، جس کو آپ تنگ آ جائیں، اللہ کے حضور آ جائیں، اور یہ آیت کریمہ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، بس ان کے گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے بدعملیاں کی تھی اللہ نے ان کو پکڑ لیا، وَحَاقَ بِهِمْ، یوں گھیرا ان کو ڈالا۔ اللہ کا جو پلاننگ ہے نا وہ بڑی عجیب ہے، اللہ انسان کو ایک دم نہیں پکڑتے بلکہ ڈھیل دیتے ہیں اور رسی یوں کھینچتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا طریقہ ہے۔ فرمایا ما کانوا بہ یستہزئون، اس وجہ سے ان کا گھیرا تنگ کیا، ان کو پکڑ میں لایا کہ وہ استہزاء کرتے تھے دین کی باتوں میں، اسلام کی باتوں میں، پھر لوگوں سے قرضہ لیا، لوگوں سے پیسہ لیا، لوگوں سے زمینیں لی، تو جب وہ مانگنے کے لیے آتے تھے تو آگے سے مذاق کرتے تھے ان کے ساتھ کہ تمسخر اڑاتے تھے، دے دیتے تھے، پھر لوگوں کا پیسوں پہ قبضے کرتے تھے، دین کے معاملات میں مذاق کرتے تھے۔ جیسے آپ آج قرضہ دیں تو آپ کیسے فقیر بن کے اس کے دروازے پہ جاتے ہیں، اور جو قرضہ لیتا ہے وہ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوتا ہے
बैंकों से कर्जे लेके ये हाल कर, लोगों की जमीनों पे कब्जे करके, फिर शादी लड़की को रिश्ता लेने के लिए आते हैं बड़े आजिज बनकर, और जब रिश्ता हो जाता है तो फिर लड़की के घर वालों को सुनाना शुरू कर देते हैं। यही हाल लड़के वाले भी करते हैं, लड़की वाले भी करते हैं। जहां भी ऐसे मामलात हों, आप गिरफ्त में आ जाएं और आप जो है लोगों के इन निशानों पे आ जाएं या ब्लैकमेलिंग पर आ जाएं, तो आप ये आयत करीमा 34 है, सूरह नमल है, और सूरह नहल 34 आयत और 14वां पारा, फ़असाबहुम सय्यिआतु मा अमिलू व हाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन। इसको 33 बार 33 टाइम पढ़े और बैठ के 7 दिन तक रोज दुआ करें। और अगर बंदा कोई बहुत ही बड़ा है जो आपको धोखा दे रहा है और तंग कर रहा है, पढ़ते रहें, इसको पढ़ते रहें, आप इसका जो है तासीर देखेंगे। वह हाका बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन पर उसका तसव्वुर कर लें और फिर दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको उसके शर से निजात दे देंगे और आपको सुरखुरू कर देंगे और उसको अपनी गिरफ्त में ले आएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला जो है इसकी बरकत से जो है आपको मखलूक की मदद से निकाल कर अपनी जाती मदद अता फरमाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।